السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول آنچل کی اوٹ کی ایپیسوڈ نمبر 4 سنیں گے۔ روجا سب سمجھ چکی تھی کہ یہ باتیں کس کو اور کیوں سنائی جا رہی ہیں۔ اظہر بھی اس بات سے بے خبر نہ تھی، مگر وہ بے بسی سے ان باتوں کو اپنے دل میں جذب کر رہی تھی۔ اس کا دل نظروں سے گھرنے پر کافی شرمسار تھا۔ شرمندگی کو اپنے دامن میں لیے وہ اپنی آنکھوں کی نمی آنکھوں میں ہی سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گو کہ وہ اس معاملے میں بے قصور تھی۔ اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کافی مشکل سے اجازت مانگی اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ اظہر کے چہرے کی رنگت دیکھ کر اس کی والدہ کافی پریشان ہوئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی جان، اس نے نوئی مسکراہٹ سے اپنے چہرے پر لاتے ہوئے جواب دیا، پھر فوراً واش روم میں چلی گئی۔ کاش امی جان آپ میرے بہتے آنسوؤں کو صاف کر پاتی، کاش میں آپ کی آغوش میں سر رکھ کر رو سکتی۔ وہ دل میں ارمان لیے اپنے عکس کو آئینہ میں دیکھ رہی تھی، پھر آنکھوں سے بہتے آنسو بیسن کے بہتے پانی کا حصہ بن گئے۔ اسے کیا معلوم کہ ابھی تو بہت سے امتحان باقی ہیں۔ ابد گھر پہنچا تو اس کی والدہ کافی غصے میں تھی۔ کچھ تو شرم کرو، اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، کیوں ہماری عزت کو مٹی میں ملاتے ہو؟ انہوں نے اسے کھڑی کھڑی سنانا شروع کر دی۔ ابد نے اس بات کو سنی انسنی کر دیا اور ان کی کسی بات کا اثر اس کے اوپر نہ ہوا۔ وہ منہ دھونے میں مصروف تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ آج آنے دو اپنے باپ کو، اگلی پچھلی سب بتاؤں گی۔ وہ اپنے ضبط سے بے قابو ہو کر بولی۔ نہیں نہیں امی جان، پلیز ایسا نہ کرنا۔ وہ اپنا چہرہ دیوار پر ٹنگے تولیے سے صاف کر رہا تھا۔ اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کچن میں جا رہی تھی۔ پلیز امی جان، یہ بتانا نہ آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا بول رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ انہوں نے کچن سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کا رخ کیا، مگر وہاں کھڑے ابد نے ان کے گرد بازوؤں کا گہرائی ڈالتے ہوئے انہیں منانے کی کوشش کی۔ پلیز امی جان، ایک بار مجھے معاف کر دیں، اچھا دیکھوں گی۔ انہوں نے جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ پھر ابد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی جان کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو کب عقل آئے گی۔ مجھے تو اس معصوم کی فکر ہے جس نے اس کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارنا ہے۔ وہ اس کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے بولی، چھوڑیں خالہ جان، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس عمر میں لڑکوں کے مزاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں ٹھیک ہوگا، مجھے تو ڈر ہے اس کی آوارگی کہیں اس کی سب خوشیاں نہ چھین لے۔ وہ جس ڈگر پر چل رہا ہے اس کا انجام اسے ہرگز معلوم نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی لاپرواہ زندگی کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ابا جتنی اظہر کے دل سے ہلچ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس سے ہائف ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں اس کو بھول جاؤں گا، کسی اور سے دوستی کر کے ٹائم پاس کر لیتا ہوں۔ ویسے بھی میرا اصل مقصد تو ٹائم پاس کرنا ہی ہے۔ وہ اس عزم کے ساتھ ایک نئے چہرے کی جستجو کرنے لگا۔ وہ اپنا دھیان اظہر کی طرف سے مکمل طور پر ہٹانا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے آرزو کو کال کی۔ آرزو دراصل اس کی ایکس گرل فرینڈ تھی اور میرب اس کی چھوٹی بہن تھی۔ میرب کی تو شادی ہو چکی تھی، اس لیے اس سے رابطہ ممکن نہیں تھا۔ آرزو نے بھی وعدہ کر لیا کہ جب وہ یہاں آئے گی وہ ضرور اس سے بات کرے گی۔ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ ابد کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، مگر دل بے چین تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ پھر آخر اس نے اپنی گرل فرینڈ ہیرا کو کال کی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عمر میں اس سے 3 سال بڑی تھی۔ پھر تحریم کو کال کی۔ ابھی حال چال ہی پوچھا تھا کہ اس نے فوراً فون بند کر دیا، کیونکہ سب کے سامنے بات کرنا اس کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ اپنے چہرے پر رکھا اور توکیا چہرے پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ غیر معمولی سی لڑکی اس کا سکون بھی اپنے دامن میں سمیٹ چکی تھی۔ آخر ابد نے اس سے دور جانے کی ضد ختم کر لی۔
تو یکدم اس کے دل میں عجیب سی تسکین حاصل ہونے لگی۔ وہ گزرے لمحوں کی غربتیں یاد کرتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی دہلیز پار کر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ وہ کتنے دنوں کے بعد اتنی گہری نیند سویا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد بھابھی جان عبد کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں آئیں۔ عبد اٹھو، بھابھی نے اس کے کندھے کو حرکت دی۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے نیند کی حالت میں جواب دیا۔ بھابھی جانتی تھی کہ وہ ابھی مکمل طور پر نیند سے بیدار نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس کا یہ عمل دہرایا۔ اچھا، اس بار وہ بیدار ہو چکا تھا۔ بھابھی کو دیکھتے ہوئے اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ بھی واپس لوٹ گئی۔ پھر دیوار پر لگی گھڑی پر نظر پڑی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ یہ وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھویا، کھانا کھائے بغیر عجلت سے گھر سے باہر نکل گیا۔ بھابھی نے کھانے کے لیے روکنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوئی۔ اجودہ شہریار اس کے بچپن کے دوست تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی کافی گہری ہو چکی تھی۔ شہریار کی عادت عبد سے مختلف نہیں تھی بلکہ وہ عبد کا بھی استاد تھا۔ اسے بھی صنف نازک میں خاصی دلچسپی تھی۔ عبد کی تو ایک وقت میں ایک ہی گرل فرینڈ تھی، لیکن شہریار کی کالج فرینڈز، موبائل فرینڈز، نیٹ فرینڈز بہت زیادہ دوستیں تھیں۔ اس کی نیٹ پر ہی تقریباً 2000 ایسی فرینڈز تھیں جن سے وہ گپ شپ کرتا رہتا تھا، جبکہ اجود ذرا سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ عبد بھاگتا ہوا گلی کی نکڑ پر آ پہنچا جہاں اس کے دوست پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ عبد یار، تم اتنی دیر بعد آئے ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، شہریار شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ یار میں سو گیا تھا، تم ایک بیل ہی کر لیتے، عبد نے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے پاس کریڈٹ نہیں تھا، اس نے موبائل اپنی جیب سے نکالا۔ تمہارے پاس صرف میرے لیے کریڈٹ نہیں ہوتا اور جو تم لڑکیوں سے دن رات گپ شپ کرتے رہتے ہو۔ اس نے کھوجتی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کب کرتا ہوں، وہ تو میری فرینڈز خود کال کرتی ہیں، اور اگر میرا موبائل چل رہا ہے تو اس کے کھاتے ہی سے ہی چلتا ہے، یہ تو تم بھی جانتے ہو۔ تمہارا دوست کچی گولیاں نہیں کھیلتا، دیکھ بھال کر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ خیر چھوڑ، میرا کوئی پیغام نہیں لائے، اس نے ان باکس کھولتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، فون پر بات نہیں ہوئی؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس سے ناراض ہوں، باتوں باتوں میں ہم لڑ پڑے اور بعد میں اس کو کال کرنے والا تھا، اس نے بتایا وہ چھت پر نہیں آئی ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں، تمہیں اس کے روٹ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کس سے ملنے جا رہے ہو؟ موبائل فرینڈ ہے جس سے فون پر دوستی ہوئی تھی، آج اس سے ملاقات کے بعد پتہ چلے گا۔ ویسے تو لگتا ہے کسی امیر گھرانے سے تعلق ہے، تو ہیرا کو کون منائے گا؟ وہ سوال کے بغیر رہ نہ سکا۔ منا لوں گا، ابھی 1-2 دن آنسو بہانے دو، وہ لاپرواہی سے بول رہا تھا۔ یار وہ تم سے سچی محبت کرتی ہے، اس لیے تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ویسے بھی میں نے اسے تم سے دوستی کرنے پر مجبور کیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہاری محبت میں رسوا ہو۔ نہیں یار، میں محبت تو منال سے ہی کرتا ہوں، باقی لڑکیوں کے ساتھ تو بس ٹائم ہی پاس ہے۔ خیر میں نہیں چاہتا میری ذات سے اسے کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ تمہیں اس قدر ہمدردی کیسے ہوئی؟ اس نے اس سے دوبارہ سے پوچھا۔ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ میں تو تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، پسند تو آ گئی ہے، اس نے اعتراف کیا۔ اچھا، تو دوست کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی اور لڑکی بھی پسند کر لی، اس نے افسردگی سے بتایا۔ پھر تو تمہاری کافی عزت ہوئی ہوگی، وہ اشارت بھرے انداز میں بولا۔ ہے یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس نے شہریار کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، پھر دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں اجود بھی ان کی محفل میں شامل ہو گیا۔ خیر ہے، تم دونوں خوش نظر آ رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں آج تمہارے دوست کے ساتھ کیا ہوا؟ شہریار ہنستے ہوئے اس سے بتانے لگا۔ اب تم اس سے نہ بتانا، ورنہ اس کا لمبا چوڑا لیکچر کون سنے گا؟ عبد نے اسے منع کر دیا۔ اچھا، میں کچھ نہیں کہوں گا، اجود نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ شہریار نے اسے سارے قصے سے آگاہ کیا۔ ویسے وہ ہے کون؟ اجود نے پوچھا۔ ہاں، یہ تو تم نے مجھے ہی نہیں بتایا، شہریار خود سے بولا۔ یار بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا۔
پہلے اس سے رضامند تو کر لوں، کیونکہ اب اسے چھوڑنے والا میں ہوں ہی نہیں، وہ میری ضد بن گئی ہے۔ اس نے ضد باندھ لی تھی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے تمہارے محلے میں نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، اور اس لڑکی کو میں نے تمہاری کزن کے ساتھ دیکھا ہے، کہیں وہی تو نہیں ہے؟ ویسے لڑکی بری نہیں مگر وہ شریف سی لگتی ہے۔ یار مجھے کیا پتا تم نے اسے کس کے ساتھ دیکھا، میں ہر وقت اپنی کزن کے ساتھ تو نہیں رہتا۔ اس نے مکمل طور پر اس بات پر پردہ ڈال دیا۔ اوکے میں چلتا ہوں، کل گرلز کالج کے باہر ملتے ہیں۔ وہ اجازت لیتے ہوئے جانے لگا تھا۔ اوکے میں ضرور آؤں گا، ایسا ممکن نہیں جہاں عورت ذات ہو وہاں ابد رضامند نہ ہو۔ اس نے فوراً وعدہ کر لیا، آنا ضرور۔ اس نے جاتے ہوئے پھر تائید کی، تم بے فکر رہو، تم سے پہلے میں وہاں ہوں گا۔ اس نے اسے یقین دلایا، میں نہیں آؤں گا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ اجود نے منع کر دیا، یار کیا ہو گیا ہے، یہی دن ہے، زندگی جتنے مزے سے گزار لو کم ہے، پھر نہ جانے وقت ملے یا نہ ملے۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم روز کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ اس نے آخر اسے بھی منا لیا۔ اتنے میں سامنے سے محلے کی دو لڑکیاں گزریں، دونوں نے گھورتے ہوئے ان پر تفصیلی تبصرہ کیا، کون ہے، کیا کرتی ہیں، ان کا کسی کے ساتھ چکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح یہ کارنر میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ ادھر ازل چاہتے ہوئے بھی عبد کی والدہ کی طرح الفاظ فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ کسی کی نظروں میں بے قصور ہونے کے باوجود گر جانا انسان کی روح تک کو جھنجھوڑ دیتا ہے، مگر وقت کی بے رحم گردش میں اکثر بے قصور لوگ ہی پسپا ہوتے رہتے ہیں۔ عبد نے کافی کوشش کی کہ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا وہ ہرگز ازل سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا، مگر دل کسی کی مجبوری کا پابند نہیں ہوتا، وہ تو بہتیار کسی کی طرف بھی کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس اضطراب میں وہ اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ خود بھی کافی پشیمان تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی وہ کسی کے ساتھ اس قدر بے چین نہیں ہوا تھا۔ اس نے فوراً اس مرد کی دوا ڈھونڈتے ہوئے اظہر کا نمبر ڈائل کر دیا۔ اظہر، ہیلو عبد، کیسی ہیں آپ؟ اظہر، آپ کی مہربانیوں نے تو سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ وہ قدرے ہائف ہو کر اس سے بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ عبد نے پوچھا۔ اظہر، مطلب آپ خوب سمجھتے ہیں، آپ کی وجہ سے میری کافی بے عزتی ہو چکی ہے، تو اب میں مزید نہیں کروانا چاہتی۔ اس نے بھیگی آواز کے ساتھ شکوہ کیا۔ عبد پلیز آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ اصل میں اپنی زندگی میں شاید ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، مگر میرے والدین کی عزت پر ہلکی سی بھی آنچ آئے یہ میری ذات کو ہرگز گوارا نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں اپنے جذبات شیئر کر رہی تھی، یا شاید وہ یہ درد کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ عبد پلیز آپ پریشان نہ ہوں، میری والدہ نے جو کیا اور جو کہا وہ محض وقتی غصہ تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ اس نے جھٹ سے پہلے اپنی ضد کو ریزہ ریزہ کر دیا، گو کہ وہ اپنی ضد کو کبھی شکست میں بدلنے کی قائل نہ تھا، مگر ایک غیر معمولی لڑکی کے سامنے وہ اپنا سب کچھ ہار رہا تھا۔ محبت وہ بازی ہے جس میں سب کچھ ہارنے کے بعد فتح نصیب ہوتی ہے۔ I don't know how to express my thanks to you، وہ اس کی شکر گزار ہوتے ہوئے بولی۔ عبد، مگر آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اب بالکل پریشان نہیں ہوں گی۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کو کبھی آویدہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس نے اظہر کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ عبد، کاش میں یوں ہی تمہاری آواز سن سکتا۔ اس نے دل کی گہرائی سے نکلنے والی صدا کو مد نظر رکھتے ہوئے اظہر خاموش رہی، مگر اسے اپنیت محسوس ہو چکی تھی، لیکن وہ اسے جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو بلا جھجک مجھے یاد کرنا، یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ خدا حافظ۔ وہ مزید بات نہ کر سکا، شاید اس نے وصل سے پہلے ہی ہجر کی آہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ رات بھر سو نہ سکا، آنکھیں بند کرتا تو اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوتا، اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اگلی صبح وہ ایک نئے چہرے کی تلاش میں نکل پڑا۔ گھر سے نکلا تو راستے میں ہی شہریاری سے مل پڑا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ عبد بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں قریبی کلینک پر چلے گئے۔ دونوں کو یہاں بیٹھتے ہوئے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جگہ ان کے لیے بے رنگ سی لگ رہی تھی، کیونکہ وہاں صرف نازک کا کام نشانہ تھا، اور کافی دیر تک وہ اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے رہے۔
کہ اتنی دیر میں ایک خوش شکل لڑکی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ دونوں دوست اسے سر سے پاؤں تک گھورنے لگے تھے۔ کیا تم وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنے دوست سے پوچھا۔ ہاں بالکل، تم اپنی قسمت آزماؤ گے یا میں؟ شہریار نے بھی بولا۔ پہلے میں آزماتا ہوں پھر تم۔ چل یار، کیا یاد رکھے گا مجھے کر۔ شہریار نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا، پھر عبد سے کافی دیر تک گھورتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مرد کی اٹھنے والی نظر کو عورت قدرتی طور پر محسوس کر لیتی ہے۔ پھر نظروں سے نظریں ملی، کئی سوال ہوئے۔ اتنے لوگوں میں نمبر لینا یا دینا آسان نہ تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب اس کی والدہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو عبد نے ایک پرچی پر اپنا نمبر لکھا اور گزرتے ہوئے اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ آخر نئے چہرے کی جستجو میں ایک نیا چہرہ مل ہی گیا تھا اور یقین بھی ہو گیا تھا کہ وہ ضرور اس سے کانٹیکٹ کرے گی، کیونکہ کچھ لمحوں میں اسے پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ اور کچھ ہی دیر بعد اس کا یقین حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر نمودار ہونے لگا۔ ایک نئے نمبر کا کانٹیکٹ لسٹ میں اضافہ ہو گیا، مگر ادھر حالات مختلف تھے۔ جس نمبر کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی، اس کے مل جانے پر اسے خوشی نہ تھی۔ اصل کا چہرہ اب بھی اس کی نگاہوں میں تھا۔ اس کی طلب میں دل کسی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اصل کا چہرہ اس کے دل میں بار بار آ جاتا تھا اور عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی اسے ناگوار گزر رہا تھا، اس لیے نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ چل عبد، اس سے بات کرتے ہیں، شہریار نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس سے بات کرنے پر رضامند نہیں ہو پا رہا۔ میں نے تو نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ یار تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اتنا وقت ضائع کیا اس کے پیچھے اور اب کہہ رہا ہے نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ازل اور کومل کا رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ دونوں نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا۔ دونوں اکٹھی کالج جانے لگی تھی۔ عبد اکثر ان کے راستے میں کھڑا رہتا اور ازل کو دیکھنے کے بعد وہاں سے نکل پڑتا۔ تھا۔ صرف اپنی موجودگی کا اسے احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ اکثر اپنے نمبر سے کال کر کے اس کی آواز سننے کے بعد فون کر دیتا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ضد کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت کا دیا روشن کرنا چاہ رہا تھا یا اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا کر رہا تھا۔ یہ وہ سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر جب ان کا جواب وہ اپنے دل کو نہیں دے پا رہا تھا۔ ازل بھی اس کی محبت کو محسوس کر چکی تھی۔ مختلف طریقوں سے اس کے اظہار نے ازل کے دل میں اس کے نقوش اور بھی گہرے کر دیے، مگر دونوں طرف خاموشی چھائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے دور جانے کو بھی بھرپور کوشش میں تھے مگر جا نہیں پا رہے تھے۔ دوریاں دل کے معاملات میں محبت پروان چڑھانے لگتی ہے۔ ساحر اب جب بھی بے چینی محسوس کرنے لگتا تو اپنے استاد باقر علی صدیقی کے پاس چلا جاتا۔ وہ اسے مذہب سے لگاؤ کی تلقین کرتے رہتے، مگر وہ ہر بار اس امید پر ان سے ملاقات کرتا کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، مگر وہ ہمیشہ اسلام کی حقیقت سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ 2 ماہ میں کئی ملاقاتوں میں وہ اسلام کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، مگر آخری ملاقات کی ایک بات تو اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ انسان کو اگر کسی چیز کی طلب ہو تو وہ خدا سے رجوع کرے۔ جب اس کی رضا کو تم اپنا لو گے تو وہ خوب صلہ دینے والا ہے، وہ تمہاری رضا کو اپنی رضا بنا لے گا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ خدا کے سامنے ہی اپنے ہر درد پر آنسو بہائے گا اور اس کی طلب کے لیے گڑ گڑائے گا۔ ساحر نے گھر والوں کو آگاہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں عبیہ سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی خالہ سے بھی صاف بات کر دی تھی کہ وہ اس بات پر کافی ناراض ہوئی اور اپنی بہن سے شکوہ کرنے گھر میں آئیں، مگر انہوں نے کم عمری کا بہانہ بناتے ہوئے ساحل کی بات کو فراموش کرنے کا مشورہ دے دیا۔ وہ بھی اس بات پر مطمئن ہو گئی کہ عبیہ کو اس بات سے آگاہ نہ کیا۔ عبیہ کو بھی ماں باپ کے لاڈ پیار نے کافی بگاڑ رکھا تھا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی منمانی کرنے کی عادی تھی۔ سارا دن نیٹ پر نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی تھی۔ نیٹ تو اس کی جان تھا، وہ ہو یا نہ ہو بس نیٹ ہو، اس کی دنیا اس میں مگن رہتی تھی۔ کالج بھی وہ کافی مشکل سے جاتی تھی، مگر فیس بک موبائل پر بھی آن ہو جاتا تھا۔
وہ تو شاید کسی اور دنیا میں رہتی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ساحل کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ اصل کی کالج کی فرینڈ فاریہ نے آج اسے اپنی برتھ ڈے پر بلایا تھا۔ اسے ٹھیک 5 بجے اس کے گھر پہنچنا تھا۔ اس نے انگوری سوٹ نکالا، پہنا، جس پر سلور کام نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ سلورائزنگ رنگ اور پھر دونوں بازوؤں میں کانچ کی چوڑیاں پہن کر وہ تیار ہو گئی۔ سیاہ زلفوں میں چہرہ چاند سا کسی کی چاہت کے احساس سے کھل اٹھا۔ دل میں جانے کہاں ایک خواہش مچ رہی تھی کہ ابد کی نظر اور بھی حسین بنائے گی، مگر خیال کو خیال ہی میں نظر انداز کر دیا۔ آج دل اس فاریہ کے گھر چھوڑ کر آیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جس شخص کی نظر اس پر پڑی وہ کوئی اور نہیں ابد ہی تھا۔ خیال اب خیال نہ رہا بلکہ حقیقت ہو چکا تھا، مگر ازل بے خبر تھی۔ ازل یہاں کیسے؟ ابد حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو جھٹلایا۔ اتنی دیر میں فاریہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گئی اور اسے اپنے اوپر لے گئی، اس کے ساتھ اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر میں سب مہمان تقریب میں شامل ہو گئے۔ ابد نے جب اسے دوبارہ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آج پہلی بار تو اسے ازل کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ نظر بار بار لوٹ کر اس کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ جہاں جاتی نظر اس کا تعاقب کرتی۔ آج تو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ نظریں ہٹانا بہت مشکل تھا۔ ٹھیک 7 بجے کیک کاٹا گیا۔ منال کے بالکل ساتھ ابد کھڑا تھا، مگر اسے خبر نہ تھی۔ اپنا گفٹ دینے کے لیے جب وہ پلٹی تو اس کا کندھا کسی سے ٹکرایا اور اسے فوراً ابد کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ محض خیال ہے، اس لیے اس نے اس شخص کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ ہر شخص اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ اب ابد کے چہرے میں پرقرار مسکراہٹ تھی۔ تھینک یو سو مچ ابد بھائی، فاریہ نے کہا۔ وہ یہ نام سن کر چونکتے ہوئے پلٹی، مگر جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کی کوشش میں فاریہ کے مخالف سمت پر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ وہ ابد ہی ہے۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، مگر ذرا دیر میں وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھے اس ہجوم سے نکل آئی۔ اب وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ابد کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتی۔ اب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ ابد بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے آ گیا۔ ازل، اس نے پکارا اور وہ اپنے قدم تیزی سے بڑھانے لگی تھی۔ 1 منٹ ازل، میری بات تو سنو۔ وہ تیزی سے اپنے قدم بڑھانے لگی اور اس کی ہائی ہیل کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیڑھیوں سے گر گئی۔ بس ایک چیخ ہوا میں گونجی۔ ابد فوراً اس کی طرف لپکا، مگر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے بچا نہ سکا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے فوراً اسے اٹھایا۔ وہ یکدم سے کوئی جواب نہ دے سکی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، کانپتی ہوئی آواز میں جواب آیا۔ شکر ہے، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ تم واقعی میں ٹھیک ہو؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا۔ اب کی ازل نے جھنجھلا دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، وہ جذبات میں بہتے ہوئے بولا۔ چلو اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ضد مت کرو، ابھی چوٹ تازہ ہے، تمہیں درد کا احساس نہیں، تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا۔ چوٹ کہاں لگی ہے؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ اٹل تھی۔ تم مجھ سے فرار حاصل نہیں کر سکتی، تم جتنا مجھ سے دور جاؤ گی میں اتنا ہی تم سے قریب آؤں گا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر یہ کہا۔ کیا تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو؟ اس نے جب اس کے بازو کی طرف دیکھا تو خون بہہ رہا تھا، بازو میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ہاتھ کافی زور سے دیوار پر لگنے کی وجہ سے چوڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے بازو زخمی کر گئے تھے۔ اس نے کہا تھا نا کہ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ٹیشو پیپر نکال کے اس کے بہتے خون پر رکھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ازل نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ میں تمہاری کوئی ضد نہیں ماننے والا۔ خون دیکھتے ہی اس پر جنون سوار ہو گیا۔ میں کوئی آوارہ نہیں ہوں کہ جب آپ چاہیں گے، جہاں آپ چاہیں گے میں ساتھ چل پڑوں گی۔ میرے والدین ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میری عزت ہے۔ اگر کسی نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر؟ خیر آپ کیا جانے عورت اور عورت کی عزت،
جو شخص اپنے لباس کی طرح عورت بدلتا ہو اسے عورت کی عزت کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں میں برا ہوں، بہت برا ہوں، مگر کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، خاص کر تمہیں۔ وہ مجھے کوئی بھی دنیا کی پرواہ نہیں، جس نے جو دیکھنا ہے دیکھ لے، جس نے جو سوچنا ہے سوچ لے۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس تو مجھے لے کر ہی جانا ہے۔ وہ زبردستی سے گاڑی تک لے گیا۔ اظہر کی خاطر اس نے بائک کے بجائے اپنے دوست کی گاڑی پر جانے کو ترجیح دی۔ گاڑی کی چابی پہلے اس کی جیب میں تھی، آج بھی اس نے اظہر کے بارے میں ہی سوچا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ مجھ سے یوں زبردستی نہیں کر سکتے ورنہ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا کر لو گی تم؟ جو کرنا ہے کر لو، میں کسی انجان شخص پر کیسے اعتبار کر سکتی ہوں؟ اس نے صاف صاف کہا۔ تمہیں اعتبار کرنا پڑے گا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے گھر جانا ہے۔ ابد پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ بہت ڈر چکی تھی، اب وہ التجا کر رہی تھی۔ دیکھو اظہر، گھبراؤ نہیں، میں برا ضرور ہوں مگر اتنا برا نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ اسے قریبی کلینک پر لے گیا۔ نقاب کر لو، اگر تمہیں کوئی دیکھ بھی لے تو پہچان نہ سکے گا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے عبد نے ہدایت جاری کی، پھر وہ اندر چلے گئے۔ پہلے تو کمپاؤنڈر نے فوراً خون بہتے کو روکنے کی کوشش کی اور پٹی کر دی۔ جی پہلے بازو ادھر لائیں۔ اظہر نے خاموشی سے بازو سامنے کر دیا۔ کاٹن پر دوا لگانے کے بعد اس نے بازو پر لگا دی اور پھر پٹی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اظہر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کافی ناگواری محسوس ہو رہی تھی، مگر ضبط کرتے ہوئے چپ رہا۔ لیکن کب تک؟ تھوڑی ہی دیر بعد بول پڑا، ذرا جلدی کریں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ جی بس ہو گئی، اب آپ ڈاکٹر صاحب سے چیک کروا لیں۔ پھر وہ دونوں اندر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ واپسی پر جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اظہر کی نظر اپنی آنٹی پر آ گئی۔ نقاب میں ہونے کی وجہ سے وہ شاید اسے پہچان نہیں پائیں، مگر اظہر تو ڈر گئی تھی۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھے اور چل پڑے۔ پریشان نہ ہو نقاب میں، انہوں نے تمہیں پہچانا نہیں ہوگا۔ آپ مجھے حوصلہ ہی نہ ہی دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ پہلے آپ نے مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کیا، اب مجھے دنیا میں ذلیل کروانا چاہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں گھر جا کر کیا ہوگا۔ وہ واقعی میں بہت ڈر گئی تھی۔ دیکھو اظہر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ آپ مجھ پر ایک آخری احسان کر دیں، پلیز مجھے میرے گھر پر چھوڑ دیں۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا ساتھ، نہ آپ کی محبت، نہ حوصلہ، پلیز پلیز میری جان چھوڑ دیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے اظہر، جاؤ، اب تم میری محبت کی قید سے آزاد ہو۔ میں تم پر کبھی اپنا حق جتانے نہیں آؤں گا، گو کہ مجھے اب بھی یقین ہے کہ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے بولا، میں معافی چاہتا ہوں ہر اس بات کے لیے جو تمہیں ناگوار گزری، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اظہر کسی سوچ میں پڑ گیا، حالانکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ عبد اسے چھوڑ دے، مگر اب اس کا چھوڑنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تیرے ہوتے سنبھل نہیں پاتے، خاک میں مل گئی انا اپنی، جلدی جاؤ، ابھی یہاں کوئی نہیں ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا سوچیں گے۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اور جا کر اپنی سہیلی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ اتری اور اندر چلی گئی۔ دروازے سے اندر جانے کے بعد اس نے مڑ کر عبد کی طرف دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر انگلیاں رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی میں شام ڈھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جو اظہر کے دل میں بے سبب اٹھ چکا تھا۔ کاش اظہر تم مجھے سمجھ سکتی، میری محبت کو۔ کاش میرا کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہ ہوتا تمہارے سوا۔ میری دل لگی کہ اتنی بڑی سزا ملے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ افسوس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ عبد اب عجیب و غریب کشمکش میں تھا، اسے جا کر بھی چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک پل میں کئی بار اسے چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن دل ہر بار اس کی حمایت میں تڑپ اٹھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنی ذات میں کھو چکا تھا۔ جانے کیسا خمار تھا جو دل و دماغ پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کے بن زندگی بہت کٹھن لگ رہی تھی۔ آخر سکون کی تلاش میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی۔ جس عاجزی اور بے بسی سے آج وہ اپنے رب کے حضور کھڑا تھا، اس سے پہلے شاید وہ ایسا نہ کر سکا تھا۔ نماز کے بعد ایک ہی دعا لبوں پر تھی، اے میرے مالک، مجھے اسے بھولنے کی ہمت دے۔ مقررہ ٹائم پر وہ اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا، مگر آج تو حالات کافی مختلف تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان سے کچھ نہ چھپا سکا۔ اس نے تمام مسائل شہریار سے ڈسکس کیے،
چل یار، تو کہاں پھنس گیا؟ آج میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی اپنی سہیلی کے ساتھ آئے گی، تو بھی چل، تو اسے پٹا لینا۔ شہریار نے اس کو مشورہ دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، عبد نے حامی بھر لی، کیونکہ وہ اظہر کی محبت سے خود کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ پھر دونوں ڈنر پر چلے گئے۔ وہاں اس کی ملاقات سونیا سے ہو گئی۔ باتوں باتوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ یوں عبد کی زندگی میں آنے والی لڑکیوں میں سونیا کا بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ اظہر کو دل سے نکالنے کے لیے سونیا کو دل میں جگہ دے رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا جسے بلانے کی وہ ہر لمحہ کوشش کرتا ہے وہ تو اور اس کے دل میں یاد بن کر رہتی ہے۔ وہ سونیا سے بات کرتا مگر اظہر کا خیال پھر اس کے دل میں آ جاتا۔ اس کی غربت میں گزرے لمحے اب بھی اس کے دل میں تر و تازہ تھے۔ اس کا احساس ہر وقت اسے سونپے رہتا تھا۔ جب تک وہ اس کی آواز نہیں سن لیتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ آج اپنے نئے نمبر سے کال کر کے اس کی آواز سننے کی کوشش کی۔ آج اس نمبر سے کال آئی تو اظہر نے پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ میں جانتی ہوں آپ کون ہیں، آپ اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں، وہ اسے احساس دلاتے ہوئے بولی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اور اب میں تمہیں تنگ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے تمہاری آواز سن کر فون بند کر دیتا ہوں۔ تم مجھے چاہو نہ چاہو میں تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا، مگر میرے دل پر بھی میرا اختیار نہیں۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود اسے ہینڈل کروں گا۔ خدا حافظ۔ اس نے بے چارگی سے فون بند کر دیا۔ اظہر یکدم ساکت ہو گئی۔ کوئی شخص اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود اس قدر محبت کرتا ہے، مگر وہ اسے کیسے اپناتی جس پر کسی اور کا حق تھا؟ اس لیے وہ خاموش رہی۔ اس نے سوچا اب وہ خاموش رہے گی، مگر اس دن کے بعد سے اس بات کا احساس ہر پل اس کے ساتھ رہنے لگا کہ کوئی ہے جو اس سے بے پناہ چاہتا ہے۔ اب جب اظہر یہ جان ہی چکی تھی کہ اسے کال کرنے والا عبد ہی ہے، تو وہ بھی اپنے آپ پہلے ہی نمبر سے اسے اپنی محبت پر یقین دلانے لگا۔ وہ سایہ کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، آج تم گھر سے نکلی نہیں، کافی دیر بعد واپس آئی، تقریباً آج 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اظہر بھی اس کے میسج پڑھتی رہتی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں اس کی جگہ بنتی رہی۔ نہ جانے کب کہاں وہ اس کے دل میں بس چکا تھا، اس کے دل میں بسیرا کرنے لگا، مگر اب وہ اس کی عادت بن چکا تھا۔ سونیا سے جب گپ شپ پڑنے لگتی تو ایک دن باتوں باتوں میں ملاقات کا ذکر بھی آ گیا۔ عبد ملاقات کے لیے وقت مقرر کیا۔ ٹھیک اسی وقت وہ اسے لے کر وہاں پہنچ گیا، اور یہ جگہ اس کے ایک دوست کا گھر تھا جو ان دونوں نے خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ بالکل پریشان نہ تھی، وہ اس کی بے باکی اور بہادری پر پریشان سی ہوئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ عبد نے آخر پوچھ ہی لیا۔ نہیں، آپ پر میں خود سے زیادہ اعتبار کرتی ہوں۔ مجھے اچھا لگا کہ کوئی تو ہے جو مجھ پر اعتبار کرتا ہے، لیکن اگر تمہیں کسی نے میرے ساتھ دیکھ لیا تو؟ کوئی دیکھ سکتا ہے، امی ابو کراچی گئے ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تم کیسے ہی انجان شخص پر اتنا اعتبار کر سکتی ہو؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں، عورت کی عزت شبنم کے قطرے کی طرح ہوتی ہے۔